الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم سامعین و ناظرین، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے اور اس مہینے میں بعض غلطیاں ہم کرتے ہیں، اور ان غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ رب العالمین کو یاد کرنا چاہیے۔ ایسے وقت میں جو ہمارے گھروں میں کام کرنے والی ہماری عورتیں ہیں، بیوی ہے، چاہے والدہ ہے، چاہے بہن ہے، بیٹی ہے، یہ جو گھر کی عورتیں ہیں، ان کو ہم اتنے زیادہ مجبور کرتے ہیں، اتنے زیادہ ان سے صبح کے ٹائم وہ کھانا بنانا شروع کرتی ہیں، اور نہ تو رات کو وہ صحیح طریقے سے سو سکتی ہیں، کھانا کیونکہ سحری تیار کرنی ہوتی ہے ان کو، اور اس کے بعد جو ہے سحری کے بعد بھی کاموں میں مصروف، اور پھر پورا دن جو ہے یہ افطاری کے لیے یہ سامان تیار کرنا ہے، وہ پورے دن کھانے کی تیاری میں لگتی ہے۔ پھر اس کے بعد افطاری کے وقت جو ہے کھانے میں لگ گئیں، اور اس میں اتنا زیادہ کھانا بنانا ہے کہ ان کو پاس وقت ہی نہیں ہے، اور جب افطاری ہو گئی اب اس کے بعد برتن دھونے میں ان کی آدھی رات گزر جاتی ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، رمضان کا مہینہ مقدس مہینہ ہے، یا تو آپ ان کا تعاون کریں، ان کے ساتھ آپ صلہ رحمی کریں، ان کے ساتھ آپ اچھا سلوک کریں، یا ایسا کریں کہ کچھ کھانے پینے میں تھوڑی سی احتیاط کریں، اور کم چیزیں آپ اپنے حساب میں رکھیں، کم برتن رکھیں۔ ایسا نہیں، کیا اس کے لیے قرآن کی تلاوت نہیں ہے؟ کیا عورت کے لیے قرآن کی تلاوت نہیں ہے؟ کیا وہ قرآن نہیں پڑھ سکتی؟ اگر آپ اس سے اتنا کام لوگے تو وہ کب قرآن کریم کی تلاوت کرے گی؟ کب وہ سوئے گی؟ اس کو سونا بھی ہے، اس کو اپنے بچوں کا خیال بھی رکھنا ہے، اس کو اور بھی گھر کے کاموں کا خیال رکھنا ہے، اور اس کے باوجود اس کو اللہ تعالیٰ کو یاد بھی کرنا ہے۔ کم از کم رمضان المبارک کے مہینے میں اس کو اتنا وقت دیں کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کر سکے، ایسے ہی وہ جو ہے دعا کر سکے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ سے دعا کر سکے، ایسے ہی جو ہے رات میں اس کو تھوڑا سا ٹائم دے دیں کہ وہ تراویح کی نماز کم از کم پڑھ لے، اور ان کے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہوتا کہ وہ تراویح کی نماز پڑھ لیں، ایسے ہی جو ہے تاکہ وہ توبہ اور استغفار کر سکے، تاکہ وہ جو گھروں کے کام ہیں ان کے ساتھ ساتھ رمضان میں تھوڑا عبادت کے لیے بھی وقت نکال سکے۔ اس لیے تھوڑا سا جو ہے وہ ٹائم عورتوں کو بھی دینا چاہیے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، جان بوجھ کر تراویح کی نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ کچھ تو کہتے ہیں کہ یہ فرض نہیں ہے اس لیے ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے دوستو، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ فرض نہیں ہے، لیکن کیا اس کی عبادت کی اہمیت نہیں ہے؟ اہمیت تو ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو آدمی رمضان المبارک کی راتوں میں جس نے قیام کیا ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، ثواب کی نیت رکھتے ہوئے، تو فرمایا اللہ اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ یہ کم اس کی فضیلت ہے، اور یہ بہت بڑی اس کی فضیلت ہے، اس کی یہ بہت بڑی اہمیت ہے اس کی۔ اور بھی اللہ رب العالمین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اہتمام کرنے کا، نفلی نماز پڑھنے کا، راتوں کو جاگنے کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے، صحابہ کرتے تھے، تابعین کرتے تھے، تبع تابعین کرتے تھے، اس کے بعد والے لوگ کرتے، لیکن جان بوجھ کر آپ کے پاس کوئی کام بھی نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد آپ جو ہے تراویح کو سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے، یا اس کو معمولی عبادت سمجھ کے آپ چھوڑ دیتے ہیں۔ دیکھیے، ایسا کرنا جو ہے غلط ہے، بلکہ آپ کے پاس جو وقت ہے آپ وہ تراویح کی نماز پڑھیں، آپ قرآن اس میں سنیں، اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو اجر دے گا۔ ایسے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ خصوصاً ابھی جو ہے وقت ہے سعودی میں یا بڑے شہروں میں جہاں پہ رات میں کرفیو ہوتا ہے اور لاک ڈاؤن ہے، باہر آدمی نہیں نکل سکتا، ایسے میں کچھ لوگ بغیر ضرورت کے پوری رات جاگتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ راتوں کو جاگتے ہیں تو آپ قرآن کی تلاوت کریں، نہ تو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اور نہ جو ہے ان کا جاگنا کوئی علمی چیز کے لیے ہوتا ہے، نہ تراویح کی نماز کے لیے ہوتا ہے، نہ کسی اور یعنی جو دینی عبادتیں ان کے لیے ہوتا ہے، یا تو کچھ کھیل ہے، کہتے ہیں لوڈو وغیرہ کھیلتے ہیں، یا کوئی کھیل ہے ان کے پاس، پوری رات وہ کھیلتے رہتے ہیں، اور جو چیزیں کرنے کی ضرورت ہے وہ چیزیں نہیں کرتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آپ رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے کی آپ عظمت کو جانیں، اس کے احترام کو آپ سمجھیں، اس میں آپ اللہ و لائب کے کام نہ کریں۔ یہ کھیلنے کودنے کے لیے آپ کے پاس 11 مہینے پڑے ہیں، 11 مہینے ہیں، ان میں آپ کھیل کود جو بھی کرنا ہے آپ کو کرنا ہے کریں آپ، تو باقی جو اپنا وقت ضائع کرنا ہے فضول چیزوں میں، اس کو اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، بلکہ آپ خصوصاً اگر رات میں آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ رات کو جاگ رہے ہیں، تو آپ سب سے پہلے تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ اگر جماعت کے ساتھ نہیں بھی آپ پڑھ سکتے تو آپ اکیلے جو ہے تراویح کی نماز پڑھیں، اکیلے پڑھ لیں۔ اور اگر آپ اکیلے ہیں پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کو اتنا قرآن یاد نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ پڑھیں تراویح کے اندر، تو آپ قرآن کھول کر قرآن میں سے دیکھ کر آپ پڑھ
پڑھ سکتے ہیں. دلیل موجود ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا جو غلام ذکوان رضی اللہ عنہ تھے وہ حضرت عائشہ کو تراویح کی نماز قرآن سے دیکھ کر پڑھاتے تھے. تو اس میں آپ کو قرآن کا پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ بھی مل جائے گا, تراویح کی نماز جو پڑھنے کا ثواب ہے وہ بھی مل جائے گا. تو کسی نہ کسی صورت میں آپ نے وقت کو بہتر جگہ میں استعمال کرنے کی کوشش کریں. آپ نے وقت کو ضائع کرنے کی کوشش نہ کریں. زندگی کا بھروسہ نہیں ہے کہ کب ہماری جو ہے وہ ہماری زندگی جو ہے وہ ختم ہو جائے. تو اس لیے اپنا وقت قیمتی جانیں, اللہ سے دعا کریں, نماز پڑھیں, عبادت کریں, اور فضول وقت کے فضول کاموں میں اپنا وقت جو ہے وہ ضائع نہ کریں. ٹی وی میں دیکھنے میں پورے رات, ڈرامے دیکھنے میں, فلمیں دیکھنے میں, بلکہ اچھی چیزوں میں اپنا وقت ضائع جو ہے وہ صرف کریں. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. دینی رہنمائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو مزید قیمتی ویڈیوز ملتے رہیں. جزاک اللہ خیر.